بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی، محترم اور بزرگ سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جناب اقبال صاحب جو اپنے گھر کی افتتاح کرنا چاہتے ہیں، یقیناً لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جشن مناتے ہیں اور جشن کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اقبال صاحب نے مجلس کا انعقاد کیا۔ روایات سے ثابت ہے، ہم نے یہی دیکھا ہے، روایات بتاتی ہیں شہاب الدین زہری امام کی خدمت میں گئے، امام زین العابدین کی، اور جانے کے بعد کہا مولا میرے یہاں شادی ہے۔ شادی بمعنی خوشی، شادی خوشی کو بھی کہتے ہیں، میرے یہاں خوشی ہے۔ اب شادی کے معنی کیونکہ خوشی ہوتے ہیں تو لامالا نہیں معلوم، ہمارے یہاں شادی ازدواج کو بولتے ہیں، میرے یہاں شادی ہے یعنی خوشی ہے میرے یہاں۔ اب کون جشن ہے، کیا ہے، بہرحال امام یہاں پہ وضاحت، لوگ شادی سے مراد ازدواج ہی لیتے ہیں۔ بہرحال مولا تشریف لے چلیے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ ہم نے کربلا کے بعد 61 ہجری کے بعد کسی بھی شادی میں جانے کو ترک کر لیا، یعنی شادی میں جانے سے اپنے آپ کو روک لیا، ہم کسی شادی میں نہیں جاتے۔ اور اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ امام نے کیوں کہا یہ، کہ 61 ہجری کے بعد ہم نے یہ، بہرحال شہاب الدین زہری جو بہت چاہنے والا تھا، مولا سے عقیدت رکھتا تھا، ادھر دربار میں بھی اس کی رسائی تھی، بالآخر اپنے امام کو بلانا چاہتا تھا کہ آخر کیسے بلائے، سمجھ گیا۔ مولا نے کہا کہ ہم نے خوشی میں جانے سے انکار کر دیا۔ کچھ عرصے بعد شہاب الدین زہری پھر آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا ہم نے آپ کے جد کے مجلس رکھی ہے، امام نے وعدہ کیا میں ضرور آؤں گا، امام نے وعدہ کیا کہ میں ضرور آؤں گا، اور امام گئے بھی۔ تو اس بات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ امام بلانے والے کے یہاں مجلس میں امام آتے ہیں، مجلس میں، یہ بات ثابت ہے، روایات سے بھی ثابت ہے کہ مجلس کے اندر امام آتے ہیں۔ جشن کے لیے مجھے نہیں ملا کہیں اس طرح سے، مطلب میں اس کی انکار نہیں کر رہا، لیکن مجلس کے لیے میں یہ روایات میں بھی ہے، اور بہت سی وہ ہیں کہ مجلس بپا کرو۔ پیغمبر اکرم نے بھی کہا کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو، کس کے ذکر سے؟ علی کے ذکر سے، یعنی مجلس کا لفظ، یعنی اکٹھے جب ہو جائے تو اسے مجلس کہتے ہیں، لیکن جلسہ جسے ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں جلسہ بھی کہتے ہیں، مجلس بھی کہتے ہیں۔ بہرحال عزیزان گرامی، اب میں نے کچھ آیے کریمہ جو آپ کے سامنے پیش کی، سورہ رحمان کی یہ آیے کریمہ ہے۔ الرحمن ایک خود آیت ہے، علامہ القرآن، خالق کہتا ہے میں رحمان ہوں، رحمان ہونے کا سبب بتا رہا ہے، کیوں رحمان ہوں میں؟ علامہ القرآن، میں نے قرآن کی تعلیم دی ہے، یعنی اپنا مرتبہ بتا رہا ہے خالق کائنات کہ میں رحمان ہونے کا سبب بتا رہا ہوں تمہیں۔ رحمان کیوں ہوں؟ اس لیے کہ میں نے قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، اس لیے میں رحمان ہوں کہ میں نے انسان کو خلق کیا۔ علمہ البیان، اور اسے بولنے کی قوت دی، بولنے کی صلاحیت دی، یعنی خالق نے کہا کہ میں رحمان اس لیے ہوں کہ میں نے قرآن کا علم دیا، علامہ القرآن، میں نے قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، انسان کو خلق کیا، علمہ البیان، اسے بولنے کی قوت دی، صلاحیت دی۔ اب یہاں پہ ہمیں دیکھنا یہ ہے، خالق نے واضح اعلان کر دیا ہے، دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان وہاں پر بھی آیا ہے، رحیم بھی آیا ہے، پر اس موضوع میں نہیں جاؤں گا۔ رحمان صفت عام ہے،
صفت عام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خالق نے خود کہا کہ میں رحمان کیوں ہوں؟ میں نے قرآن کی تعلیم دی ہے اس لیے میں رحمان ہوں۔ رحمان کے معنی کیا ہے؟ صفت عام ہے، یعنی مشرک، منافق، مومن، کافر، ہر ایک کے اوپر وہ رحمان ہے، ہر ایک کے اوپر وہ رحم کرتا ہے۔ یہاں پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ باران رحمت جب برستی ہے تو کسی مومن کے لیے فقط نہیں برستی، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ رحمان ہے۔ یہاں پہ اشکالیہ ختم ہو جاتا ہے، سب کو دیتا ہے، سب کو قوت کے مطابق، جس کی جتنی قوت، جتنی محنت، جتنی قدرت، مطلب جس اعتبار سے جو بھی محنت کرے گا وہ پائے گا۔ ہمارے یہاں کچھ اس طرح کی باتیں آ جاتی، صاحب ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ بھئی تصور آپ کیوں کر رہے ہیں غلط؟ آپ کا یہ تصور، آپ کا یہ نظریہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس لیے غلط ہے، مثال کے طور پر کوئی کثرت کرنے جائے، اب وہ کافر ہو، یہودی ہو، منافق ہو، مشرک ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی کثرت کرے گا اس کا جسم بنے گا۔ اب آپ کہیے نہیں میں مومن ہوں، میں گھر میں بیٹھ کے میرا جسم بن جائے، نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ رحمان ہے۔ یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، بھئی سب کے لیے ہے، وہاں پہ محسوس نہیں ہے۔ اچھا رحیم ہے تو رحیم کا تعلق مومنین سے ہے، لیکن یہ صفت خاص ہے، اس کی صفت خاص کا تعلق جو ہے وہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا زیادہ تعلق آخرت میں ہے کہ وہ وہاں پر رحمان نہیں ہوگا، رحیم ہوگا، اس کی مرضی ہے، جسے جو چاہے دے۔ ظاہر سی بات ہے وہاں پہ مومنین کی بات چلے گی۔ اب وہ رحمان کیوں ہوا؟ خود سبب بتایا، میں رحمان کیوں ہوں، اتنی بڑی صفت کیوں بنی؟ اللہ کی یہ صفت عام صفت، یعنی پوری کائنات کے لیے بنی، کس لیے کہ میں نے قرآن کی تعلیم دی۔ پھر قرآن کی تعلیم دینے کے بعد اللہ فخر کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں رحمان ہوں، یعنی تعلیم قرآن اتنی اہم ہے کہ اللہ اپنے آپ پہ فخر کرنے لگا، میں رحمان ہوں، میں رحم کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی تعلیم دی۔ اچھا یہ تعلیم کا ایک اہم مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ خلق الانسان، میں نے انسان کو خلق کیا ہے، میں نے انسان کو بنایا ہے، خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، اس لیے میں رحمان ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو بنانے کے سب سے کائنات میں اہم جو چیز ہے وہ انسان ہے۔ سب سے پہلی آیت کے بعد دوسری آیت کریمہ کیا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، میں نے انسان کو خلق کیا۔ تو دیکھیے انسان پہ خلق کرنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے اللہ مول بیان، بھئی بولنا بھی ایک کمال ہے، بولنا بھی ایک قدرت ہے، کمال ہے، لہذا کہہ رہا میں رحمان ہوں۔ اب عزیزان گرامی ہم نے دنیاوی اعتبار سے اس آیت کریمہ کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اگر دنیاوی اعتبار سے ہم اس قرآن کی اس آیت کریمہ کی تفسیر دیکھیں تو ہمیں نہیں ملتی۔ کیوں؟ انسان کیا ہے؟ پہلے خلق ہوتا ہے، بعد میں کیا ہوتا ہے؟ بولنا سیکھتا ہے، اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ تعلیم حاصل کرتا ہے۔ پوری کائنات کا طریقہ تو یہی دیکھا گیا ہے کہ پہلے انسان خلق ہوتا ہے، اس کے بعد کیا کرتا؟ بولنا سیکھتا ہے، اس کے بعد تعلیم حاصل کرتا ہے۔ یہ کائنات کا طریقہ ہے۔ لیکن عزیزان گرامی اللہ کہہ رہا میں نے پہلے تعلیم دی، اس کے بعد خلق کیا، اس کے بعد بولنے کی صلاحیت دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کسی خاص انسان کی بات ہو رہی ہے، کسی خاص شخصیت کی بات ہو رہی ہے۔ ذرا غور کر کے دیکھیے اب اس آیت کریمہ کی تفسیر کیسے پتا چلے؟ بھئی پتہ کیسے چلے آخر یہ انسان ہے کون جس کی وجہ سے اللہ اپنے آپ پتا چلا؟ اس وقت پتا چلا جب مولود کعبہ ولادت ہوتی ہے 13 رجب کو، اور اس کے بعد پیغمبر نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد کیا ہوا؟ یا رسول اللہ کہیے تو توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں۔ اب پیغمبر نے کہا کہ تم نے توریت کو صاحب توریت سے بہتر پڑھا، انجیل کو صاحب انجیل سے بہتر پڑھا، زبور کو صاحب زبور سے بہتر پڑھا، قرآن مجھ جیسا پڑھا، قرآن مجھ جیسا پڑھا۔ اس کا مطلب یہ ہے پیغمبر نے بھی یہ بات واضح کر دی، کوئی اور نہیں ہے بلکہ تعلیم جسے دی گئی ہے وہ کون ہے؟ وہ واحد تھا، نور واحد تھا، اس کے دو ٹکڑے ہوئے، اچھا وہ ٹکڑے دو ہوئے تو ایک علی بنا، ایک محمد بنا۔ پیغمبر نے یہ بھی باتیں کر دیا، دیکھو ایک ہی ٹکڑے کے دو نور ہیں، سنانے والا، سننے والا، دونوں کو تعلیم حاصل ہوئی ہے۔ کہاں سے؟
خالق کے یہاں سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام شخصیت کی بات نہیں ہے، کسی خاص شخصیت کی بات ہو رہی ہے کہ وہ پہلے، اب وہ یہاں پر اعتراض اب یہ ختم ہو جاتا، بے ظاہر سی بات ہے کس کے آگے پڑھا، کہاں پڑھا، بے پڑھانے والا اللہ ہے، پڑھنے والا محمد ہے یا علی ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا کہ اگر اللہ کو سمجھنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ پیغمبر کو سمجھنا پڑے گا، علی کو سمجھنا پڑے گا۔ پیغمبر کو سمجھنا ہے تو علی کو سمجھنا پڑے گا، اللہ کو سمجھنا پڑے گا۔ علی کو سمجھنا ہے تو پیغمبر کو سمجھنا پڑے گا، اللہ کو سمجھنا پڑے گا۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں جب رب کے آپ عدد نکالے، رب یعنی پالنے والا، رب بے کے 200، بے کے 2، رب 202۔ اب آپ پیغمبر کے یعنی محمد کے اور علی کے عدد دیکھیں، علی کے کتنے عدد؟ 110۔ محمد کے کتنے عدد؟ 92۔ 92 اور 110 202۔ بھئی محمد اور علی کو ملائیں گے تبھی تو رب بنے گا۔ سوال پڑھئے محمد اللہ کو سمجھنا ہے، رب کو سمجھنا ہے تو دونوں کو سمجھنا پڑے گا، اس کے بعد ہی تو خدا سمجھ میں آئے گا۔ بہرحال اللہ نے اتنا بڑا فخر کیا کہ میں رحمان ہوں۔ دیکھیں رحمان کوئی چھوٹی صفت نہیں، بہت بڑی صفت ہے رحمان ہونا۔ اللہ رحمان ہوا کیوں؟ قرآن کی تعلیم دی، قرآن کی تعلیم دی۔ پیغمبر نے بھی یہی کہا میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ دونوں جب پیغمبر کہہ رہے ہیں میں نہیں سمجھ پایا، آج تک میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ اس منبر سے کہہ رہا ہوں یقین مانیے کہ پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کچھ قرآن کے ساتھ ہو گئے، کچھ اہل بیت کے ساتھ ہو گئے، کہیں سے قرآن ختم ہونے لگا، کہیں پہ اہل بیت ختم ہو گئے، ایسا تو نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا آپ زیادہ تر دیکھیے کہیں نہ کہیں تو ہم کو سمجھنا پڑے گا، آخر کہاں پہ ہم سمجھیں گے بات کو؟ پیغمبر اکرم نے کہا دونوں چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن بھی رہے گا، اہل بیت بھی رہیں گے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ادھر جاؤ ادھر آؤ، بڑی مشکل ہے نا۔ اچھا کہتے ہوئے گھبراہٹ کیوں ہوتی ہے کہ کوئی بھی مولانا صاحب ارے بھائی کیا مشکل ہے؟ پیغمبر کی حدیث سے بیان کرنے میں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا ہمارے یہ دوسری چیز کتنی ہے، کہاں ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو ایک طرف سے قرآن غائب ہوا، ایک طرف سے اہل بیت، تو بھیا وہ بھی غلط یہ بھی غلط، بے غلط تو دونوں ہے نا۔ لیکن عزیزان گرامی یاد رکھیے کسی کو برا کہتے وقت کم سے کم اتنا سوچ لیا کیجئے یہ کمی ہم میں تو نہیں ہے، کوئی کمی ہم میں تو نہیں ہے، بس اسی کا نام تو اتحاد ہے۔ اتحاد کیا ہے کہ جو چیز آپ کے اندر پائی جاتی ہو وہی چیز سامنے والے میں ہو، اور وہ چیز اگر اس کی ایک صفت زیادہ ہے آپ میں نہیں ہے تو آپ میں بھی کمی ہے، اس میں بھی کمی ہے، تو زیادہ دونوں اگر باتیں پائی جائیں گی وہیں پہ تو اتحاد ہوگا۔ بھئی ادھر اہل بیت کو اگر مان لیں، ادھر قرآن کے پہ عمل کرنا شروع کریں، پھر قرآن پہ عمل کتنا ہو رہا ہے؟ مجھ سے بہتر آپ یہ باتیں جانتے ہیں کتنا عمل ہو رہا ہے، کتنی تعلیمی معیار کہاں پہنچ چکا ہے۔ ہمارے یہاں تعلیمی معیار اتنا ختم ہو گیا، اتنا ختم ہو گیا کہ مغربی تہذیب چھا چکی ہے، مغربی تہذیب ہمارے اوپر چھا چکی ہے، مشرقی تہذیب ختم۔ آخر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم دین اسلام کو کتنا خطرہ بن چکے ہیں کہ دین اسلام کے لیے آج پوری دنیا کے اندر جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ دین اسلام کے خلاف ہو رہا ہے۔ اسی لیے عزیزان گرامی کہیں نہ کہیں ہم بھی شریک ہیں، تو کوئی ایسا جرم نہ ہو جس میں ہم شریک ہوں، لہذا ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں، پیغمبر کی حدیث ہے تو عمل کر کے بتائیں دیکھو قرآن بھی ہمارے پاس ہے، اہل بیت بھی ہمارے پاس ہے۔ اسی لیے امام حسین نے آخری وقت میں کیا کیا؟ کیا کیا امام حسین نے؟ قرآن کو پڑھا۔ بہرحال عزیزان گرامی یہ قرآن اتنا اہم قرآن ہے، جب جناب سلیمان نے اپنے دربار میں کہا کہ کوئی ہے جو تخت بلقیس کو لے آئے، تو وہاں پہ ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں تخت بلقیس کو لے آؤں گا،
کہ کتنی دیر میں کہ آپ کے دربار کی جو وقت ہے دربار کا وہ ختم نہیں ہوگا، میں تختے بلقیس حاضر کر دوں گا۔ اب دربار کا کیونکہ وقت نہیں لکھا گیا، کتنا وقت تھا، 3 گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے، یہاں پہ جناب سلیمان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد ایک شخص اور کھڑا ہوا جس کا نام تھا آصف برقیہ، کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد تختے بلقیس میں لے آؤں گا، کہ کتنی دیر میں، کہ چشم زدن میں، چشم زدن یعنی پلک بند کریے کھولیے، جسے کہتے ہیں ہم لوگ آنکھوں کو مطلب پلکوں کو بند کیجیے اور کھول لیجیے، اتنی دیر میں۔ اچھا کہا ہی نہیں، دعوی نہیں کیا، بلکہ اتنی دیر میں آ گیا۔ اب جب آ گیا تو عزیزان گرامی اب ذرا تصور کیجئے گا کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ذرا سی دیر میں طے کر لیا گیا، چشم زدن 1 سیکنڈ کے اندر مان لیجئے طے ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ آخر کون ہے آصف برقیہ؟ من عندہ علم الکتاب، ان کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ اگر تھوڑا سا علم کسی کے پاس کتاب کا آ جائے تو وہ چشم زدن میں تخت بلقیس حاضر کر دیتا ہے۔ اگر پوری کتاب کا علم ہو، مردے کو زندہ کرے، زندہ کو مردہ کرے، سورج کو نکالے، تو تعجب کی بات کیا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد میں جس کے بعد پوری کتاب کا علم ہو، تھوڑا سا علم آ جائے، اگر تھوڑا سا کمال آ جائے، عزیزان گرامی نبیوں کی بات نہیں کر رہا، عام انسان۔ علامہ جواد عاملی سے پوچھا کسی نے کہ حضور یہ جو درہ الارض ہے، جو زمین سمٹ جاتی ہے، ایک انسان یہاں سے وہاں کربلا پہنچ جاتا ہے، مدینے پہنچ جاتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو علامہ جواد عاملی صاحب کا جواب سنیں گے آپ۔ وہ کہتے ہیں طالب علمی کی پہلی سیڑھی ہے یہ، یعنی جب علم تھوڑا سا انسان پہ آ جاتا تو پہلی سیڑھی یہی ہے۔ اب بتائیے کتنا علم ہوگا وہاں ان کے پاس؟ وہ کہتے ہیں پہلی سیڑھی ہے، ابتدائی علم ہے، یہ کوئی بہت بڑا ہی چیز نہیں ہے۔ عزیزان گرامی ہمارے مراجع وہ ہیں جن کی نگاہ میں دنیا سمٹ جاتی ہے، دنیا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم نہیں سمجھ پاتے۔ ہمارے یہاں کیونکہ ذہن اتنا محدود ہے، مراجع کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں وہ باتیں کہ مراجع کو سمجھنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں ہم لوگ۔ ہم ایک عام جیسا اپنا جیسے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں، لوگوں نے پیغمبر کو اپنا جیسا سمجھا، کیا پیغمبر ان جیسے تھے؟ بھائی سمجھا یا نہیں سمجھا، بس ہو کیا رہا ہے؟ ہم انسانوں کی بات کریں، انہوں نے وہاں پہ غلطی کی، آج ہم لوگ کیا مراجع کو اپنا جیسا سمجھ رہے ہیں؟ بھیا کہاں مراجع، کہاں ہم لوگ؟ کم سے کم کچھ تو اور کیجئے، کچھ تو سوچئے، ان کی تربیت، ان کا رہن سہن ہے۔ لیکن عزیزان گرامی عام انسان ہے کہ وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ وہ اتنے بڑے دعوے کر دیتا ترانا پالا یقولوں کے معنی جان دے گیا تو معلوم ہے وہ حدیث پہ پورا، ارے صاحب ہم تو حدیث پوری جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں ہم لوگ؟ ہم ظاہر بظاہر حدیث مرسل ہے، کون سی ہے، سیقہ ہے، بہرحال جو باتیں ہیں ہم کتنا جانتے ہیں۔ اس لیے کہ عزیزان گرامی ہم قیاس میں بھی فرق نہیں کر پاتے، قیاس کیا ہے، جبکہ مذمت کی گئی ہے قیاس کی، ہمارے قیاس پہ کام چلتا ہے، یقین مانیے۔ اب تعجب کریں گے ہمارے یہاں زیادہ تر جو مسائل طے ہو رہے ہیں وہ قیاس پہ ہو رہے ہیں۔ اب کسی بھی جیسے مثال کے طور پہ ہندوستان کے اندر کوئی بھی انسان پڑھتا ہے، اس کے بعد محنت کرتا ہے، جب وہ ڈاکٹر بنتا، لیکن عزیزان گرامی لکھا دے گا، کیوں؟ اس لیے کہ قیاس پہ کام چل رہا ہے۔ کوئی مسئلہ پوچھئے فوراً بتا دے گا۔ بھیا اتنی جلدی کہاں سے عام انسانوں کے پاس یہ مسائل آ جاتے اتنی جلدی؟ کسی مسئلے کو اتنی جلدی بیان کر دینا عام آدمیوں کا۔ اب آپ کہیں گے نہیں اتنا علم ہے، مجلسوں میں سنا، تو مجلس میں تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کتنے مسائل پیش ہوتے ہیں، مجالس کے اندر کتنے مسائل بیان ہوتے ہیں ہمیں بھی معلوم ہے۔ اب عزیزان گرامی ہو کیا رہا؟ قیاس ہر جگہ قیاس، ایسا ہے تو ایسا ہوگا، ایسا ہے تو ایسا ہوگا، غلط ہے، ضروری نہیں ہے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ ایک شخص نے، ایک میں آپ کو قانون مطلب زیادہ اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک شخص نے چوری کی، اس کی ایک انگلی کاٹی جائے، دوبارہ چوری کی، اس نے دوسری انگلی کاٹی جائے،
اس اعتبار کی تیسری کاٹی جائے، اس کے بعد چوتھی بار کی تو کیا کیا جائے کہ صاحب اس کی چوتھی انگلی کاٹی ہے، نہیں، اس کی ایک انگلی کاٹی جائے گی۔ بہرحال ایک طریقہ پورے سسٹم میں آپ جائیے، آپ مان ہی نہیں سکتے ان باتوں کو، کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنا ذہن لڑا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس میں عورت اور مرد دونوں کو دیکھنا پڑتا ہے، دونوں کے حصے الگ الگ ہیں، ایک کا ڈبل ایک کا سلط آدھا ہے، تو وہاں پہ اسی اعتبار سے سزا دی جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے عزیزان گرامی، ہم بات نہیں سمجھ پاتے، میں خلاصے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، بات نہیں سمجھ پاتے، جس کے نتیجے میں ہم قیاس کرتے، غلط ہے یہ۔ تعلیم قرآن سے دور ہونے کی وجہ ہے سب سے بڑی، انسان تعلیم سے دور ہو گیا، اور وہ بھی تعلیم دنیاوی نہیں، دینی سے دور ہوا ہے۔ اور جب دینی سے دور ہوا تو وہ عقلی اعتبار سے مفلوج ہو گیا۔ جسمی اعتبار سے صحیح ہے، لیکن عقلی اعتبار سے مفلوج ہوتا جا رہا ہے۔ جس میں کوئی مشکل نہیں آئے گی، لیکن عقل میں مشکل آ جائے گی۔ ان چیزوں کا انکار کرنے لگے گا یہ انسان جب مادیات میں چلا جائے گا، دنیا کی چیزوں میں چلا جائے گا، حرام حلال میں تمیز نہیں کر پائے گا، تو ان چیزوں سے انکار کرے گا جو بنیاد دین ہے۔ اور ہوتا ہے، بنیاد دین پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، مجھے تفصیل میں نہیں جانا، میں رحمان ہوں۔ کیوں رحمان ہوں؟ قرآن کی تعلیم دی۔ قرآن کی تعلیم اتنی اہم تعلیم تھی کہ خالق کائنات نے کہا میں رحمان ہوں۔ اور عزیزان گرامی، اس رحمان ہونے کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، بلکہ کیا ہوا تھا، بس یہ واقعہ سن لیجئے۔ پیغمبر کے پاس جناب سلمان آئے، ایک مقام پہ وعدہ کر لیا تھا، سلمان جو مانگو گے وہ دوں گا، جو مانگو گے وہ دوں گا۔ اب سلمان کیا مانگتے؟ 10ویں درجے کا ایمان سلمان کا، اتنا محکم ایمان۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جناب سلمان کو مانگنا ہے، پیغمبر سے کچھ مانگنا ہے۔ اب مانگے تو مانگے کیا؟ ظاہر سی بات ہے، مولا کائنات کی خدمت میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا اے علی، پیغمبر نے وعدہ کیا ہے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، کیا مانگوں؟ اب اس کے بعد جناب مولا کائنات کہتے سلمان پیغمبر سے جا کے کہنا کہ شب معراج جو آپ میں اور خدا میں گفتگو ہوئی تھی، اس میں سے ایک بات بتا دیجئے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جیسے ہی جناب سلمان نے یہ سنا خوش ہو گئے، فوراً دوڑے ہوئے آئے پیغمبر کے پاس کہ سلمان یا رسول اللہ میں آج کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ کہا مانگو، کیا مانگتے ہو سلمان؟ ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ آپ میں اور خدا میں جو گفتگو ہوئی تھی 18 رموز تھے، 18 رمز، یعنی جسے ہم لوگ کہتے ہیں لوگ، رمز تھے۔ اب پیغمبر نے جیسے ہی سنا سوال کہ ایک رمز بتا دیجئے۔ پیغمبر مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا کہ سلمان اپنے استاد کو ہمارا سلام کہہ دینا، اس لیے کہ جانتا ہوں 10ویں درجے پہ ہو، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ سوال تمہارا نہیں ہے، کسی اور کا ہے۔ یہ سوال کسی اور کا ہے، تمہارے ذہن میں کہاں سے یہ سوال آ جائے گا؟ اس لیے کہ کوئی اور ہے جو وہاں پہ دیکھ رہا تھا، کوئی اور ہے جو وہاں پہ موجود تھا۔ بہرحال کہ اچھا پوچھ، تم سے وعدہ کیا ہے، بتا دیا، چلے جاؤ صحرا میں جا کے کہنا مجھے محمد نے بھیجا ہے، عبداللہ کے بیٹے نے بھیجا ہے، وہاں سے ایک پتھر ہٹے گا، اس جگہ تم اتر جانا۔ بہرحال مجھے تفصیل میں نہیں جانا۔ ایک مرتبہ جناب سلمان اس صحرا میں چلے گئے۔ اب جو صحرا میں پہنچے اور کہا کہ مجھے محمد کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے محمد نے بھیجا ہے، تو وہاں پہ کیا ہوا، ایک پتھر ہٹا، راستہ بنا۔ اب جو راستہ بنا تو سلمان نے نیچے کی طرف جو دیکھا جھانک کر، تو ایک شہر، بہت بڑا شہر، حد نظر بہت بڑا شہر ہے۔ اب سلمان دیکھ رہے ہیں، نیچے کی طرف اتر رہے ہیں۔ اب کیا دیکھا کہ 70 شہر ہیں۔ بہرحال مجھے تفصیل میں نہیں جانا، میں پھر کہہ رہا ہوں۔ اب ایک شہر میں سلمان اترتے ہیں۔ اب جب شہر میں اترنے لگے تو دیکھا 70 چارراہے ہیں، جسے چوراہا بھی کہہ دیتے ہیں، 4 راہیں ہیں، 4 راستے جاتے ہیں۔ ہر راستے کے اوپر مسجد بنی ہوئی ہے، ہر مسجد کے 70 دروازے ہیں، ہر دروازے میں ایک محراب ہے، ہر مسجد میں ایک محراب ہے۔ اب عزیزان گرامی سنیے، اب بڑا مسلسل جناب سلمان لکھتے ہیں، اور جناب سلمان دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد اب کیا کرتے ہیں کہ سلمان نے دیکھا اتنا مجمع ہے، اتنا ہجوم ہے، اور مولا کائنات ہر منبر پر خطبہ دے رہے ہیں،
ہر منبر پر بیٹھے ہوئے مولا کائنات خطبہ دے رہے ہیں. بس سلمان ایک ستون کے قریب کھڑے ہو گئے اور سنیے عزیزان گرامی خطبہ کیا تھا. بس چند جملے. ایک مرتبہ مولا کائنات کہتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، انا ممدوح الرحمن، میں کون ہوں مجھے پہچان لو. مولا کائنات کہتے ہیں انا ممدوح الرحمن، میں وہ ہوں جس کی تعریف رحمان کرتا ہے. انا موصوف القرآن، کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی وہ ہوں جس کی صفت قرآن بیان کرتا ہے. بس عزیزان گرامی سلمان نے جیسے یہ سنا، ارے ایک جگہ نہیں، 40 جگہ نہیں، ہزاروں منبروں پہ مولا کائنات کو دیکھا ہے تو سلمان نے دیکھا ہے. صلوات پڑھیے محمد لوگوں کی سمجھ میں 40 جگہ نہیں آتی. سلمان سے پوچھو کتنی جگہ لی بول رہے تھے اور یہی کہہ رہے تھے میں ہوں ممدوح الرحمن، میری حمد و ثنا کرنے والا خدا ہے. میں ہی وہ ہوں جو صفت قرآن میں بیان ہوتی ہیں، وہ میں کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ میری صفتیں ہیں جو قرآن میں بیان کی جاتی ہیں. بس عزیزان محترم میں نے بات کو تمام کر دیا. اللہ رحمان ہے. کیوں رحمان ہے؟ اس لیے کہ مولا کائنات نے خود کہا کہ انا ممدوح الرحمن، میں ہوں جس کی تعریف حمد و ثنا رحمان کرتا ہے. یعنی خدا اگر کسی کی حمد کرتا ہے، کسی کی تعریف کرتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ مولا کائنات نے کہا میں ہوں جو لائق تعریف ہوں اللہ کے نزدیک. بس عزیزان محترم بندہ اس مقام پہ پہنچ جائے کہ خدا اس کی تعریف کرنے لگے، ارے اس کی صفت قرآن میں بیان ہونے لگے. بس ذرا تصور کیجئے کون ہے مولا کائنات، کس شخصیت کا نام ہے مولا کائنات. بس عزیزو معاف کیجئے گا، وقت نہیں، بات تمام کر رہا ہوں. اسی کا بیٹا حسین، اسی کا بیٹا حسین ہے جو وارث آدم ہے، وارث نوح ہے، وارث ابراہیم ہے، وارث عیسیٰ ہے، وارث موسیٰ ہے. ارے وارث پیغمبر ہے، وارث مولا کائنات ہے. ارے اسی کا بیٹا حسین ہے. بس حسین نے ایک بیعت کا انکار نہیں کیا بلکہ یاد رکھیے گا 1,24,000 انبیاء کا انکار تھا. بیعت کا انکار حسین کا انکار تنہا نہیں تھا بلکہ 1,24,000 انبیاء کا انکار تھا. یہ بیعت کا انکار کوئی معمولی انکار نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا عزیزان گرامی یہ بیعت سے انکار اسی لیے کیا کہ آدم کا بھی انکار ہے، نوح کا بھی انکار ہے، تمام انبیاء کا انکار ہے. حسین سب کے وارث ہیں. اور بخوبی جانتا تھا یزید شجرہ خبیثہ اور شجرہ طیبہ، جانتا تھا وہ کہ وہ شجرہ خبیثہ سے ہے. وہاں پہ کفر ہمیشہ کفر رہا، یہاں پہ ہمیشہ نور تھا. وراثت آئی جناب آدم سے لے کر نبی تک، مولا کائنات وراثت حسین کو سونپی گئی. عزیزو کربلا کا مارکا کوئی معمولی مارکا نہیں تھا. میں اس لیے اکثر کہتا ہوں کہ بیعت کا سوال اسی لیے یزید نے رکھا تھا. وہ جانتا تھا عرب کے تمام عربیوں کی قیمت کچھ نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے عرب والوں کی اگر حسین بیعت کر لے. ایک حسین پورے عرب پہ بھاری تھا. خدا کی قسم یہ معمولی مسئلہ نہیں تھا. آدمی نہیں سمجھ سکتا ارے پورے عرب کی حیثیت کیا تھی حسین کے سامنے. کوئی حیثیت نہیں تھی. خود ظالم بتا رہا تھا، خود یزید یہ بات بتا رہا تھا. سمجھے تو انسان.